ماہ رجب شروع ہو چکا ہے اور یا شروع ہی ہونے والا ہے۔ اس اعتبار سے گفتگو کا آغاز اسی مہینے اور اس مہینے کی اس پہلی تاریخ کی مناسبت سے ہے کہ جس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ایک مہینہ ہمارے جد کا مہینہ ہے اور ایک مہینہ ہم آل محمد کا مہینہ ہے۔ جو مہینہ اللہ کا ہے اس کا نام ہے رمضان، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اور جو مہینہ ہمارے جد پیغمبر اسلام کا ہے اس کا نام ہے شعبان، اور جو مہینہ ہم سب آل محمد کا مل کر ہے اس کا نام ہے رجب۔ فقط 13 رجب کے حوالے سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مولا کا مہینہ، بلکہ یہ ارشاد ہوا کہ یہ ہم سب آل محمد کا مل کے یہ ماہ رجب ہمارا مہینہ ہے۔ معصوم نے اس مہینے کو خاص اپنی جانب نسبت دی، اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا کہ ماہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ معصومین سے متعلقہ تاریخیں آتی ہیں۔ ولادت و شہادت کی تاریخیں معصومین سے متعلقہ سال کے پورے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ ماہ رجب میں ہے۔ سرسری نگاہ بھی اگر آپ اسلامی کیلنڈر پہ ڈالیے تو پتہ چلے گا کہ اس کے ہر دوسرے یا تیسرے دن کوئی نہ کوئی خصوصیت آ رہی، لیکن معصوم نے اس حوالے سے یہ ارشاد نہیں فرمایا، وہ تو بعد میں ایک تاریخی ترتیب پیدا ہو گئی، لیکن معصوم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب ہمارا خاص مہینہ، اس سے مراد کچھ اور چیزیں، البتہ اس پوری تفصیل میں ہم آج نہیں جا سکتے اور ضرورت بھی نہیں۔ اتنا عرض کر دیا جائے کہ ایک مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جو پاکیزگی کا سب سے اہم مہینہ ہے وہ رمضان۔ رمضان کا نام ہی یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کی ہر مشینری ایک عرصے کے استعمال کے بعد سروس چاہتی ہے، اس کے پرزوں کی صفائی ہو جائے، اس کی دیکھ بھال ہو جائے، دنیا کی ہر مشینری کچھ عرصے کے بعد سروس چاہتی ہے، اور جتنا زیادہ اس کی سروس سے غفلت برتی جائے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایک دم چلتے چلتے وہ مشین ایسی خراب ہو جائے گی کہ یا تو اس کی اصلاح ناممکن ہوگی، اور یا پھر وہ جو پہلے 10 منٹ میں کام ہو جاتا اب مثلا ہزاروں روپے خرچ کر کے اور ایک بڑی زحمت اٹھا کے پھر وہ مشین اس قابل ہوگی کہ دوبارہ کام شروع کرے۔ آپ کے گھر میں موجود ایک چھوٹا سا ٹیلی ویژن یا آسمان میں اڑنے والے یہ بڑے بڑے جیمبو جیٹ، یہ تمام مشینوں کے لیے یکساں اصول، انسان کی روحانیت، انسان کی روحانیت، انسان کا ایمان، انسان کا تقوی، یہ بھی سال میں ایک مرتبہ سروس چاہتا، کیونکہ اللہ انسان کو اسی دنیا میں رہ کے زندگی گزارنے کا حکم دیا، تو دنیا کے اثرات لامحالہ ہم پر آئیں گے، کتنا ہی ہم بچنا چاہیں وہ ایک آل محمد کے گھرانے کو چھوڑ دیجیے، دنیا کے اثرات لامحالہ ہم پر آئیں گے، چاہے ہم طہارت کا کتنا ہی بہترین انتظام کیوں نہ کریں، بہرحال کچھ نہ کچھ نجاستیں ہم تک پہنچتی رہیں گی، چاہے ہم اپنے رزق کو کتنا ہی حلال کیوں نہ کرنا چاہیں، مگر کسی نہ کسی کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ حرام ہماری غذا میں شامل ہوتا رہے گا۔ یہ انسان کی قدرت سے باہر، بلکہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر واقعا کبھی کوئی انسان کسی بھی وجہ سے اس قابل ہو بھی جائے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر آلائش سے دور کر لے تو اس کے لیے اس دنیا میں رہنا ناممکن ہو جائے گا، وہ دنیا میں رہ بھی نہیں پائے گا، پھر تو
عیسائیوں کا طریقہ اچھا کہ شہر چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ، جیسا کہ علامہ ہلی کا مشہور و معروف واقعہ، علامہ ہلی تاریخ شیعت کے اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں ایک وقت میں 17 مجتہدین جمع ہو چکے، اور جب ہم لفظ مجتہد کہتے ہیں تو اس سے مراد ایک ایسا منصب اور ایک ایسا عہدہ جو عام انسان تو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت دنیا کی آبادی کتنی بڑھ گئی، ہمارا حوزہ علمیہ کتنا آباد ہو گیا، اس کے باوجود ساری دنیا میں بمشکل تمام 20 سے 25 مجتہد ہوں گے۔ حتیٰ یہ کہ بعض ایسے افراد جن کی تقلید بھی ہو رہی، مرجعیت تو چھوڑیں، اجتہاد ثابت ہونا بھی مشکل۔ ہمارے عوام کے پاس چونکہ ان چیزوں کی زیادہ معلومات نہیں اور نہ ہو سکتی ہیں، اس اعتبار سے مجھے یہ وضاحت کرنا پڑی کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے، علامہ ہلی کا زمانہ 724 725 ہجری کا زمانہ، اس وقت ویسے ہی دنیا کی آبادی کتنی کم اور تشیع کن مشکلات میں، ساری دنیا میں آج جا کے کہیں 25-30 مجتہد ہو پائیں، کہا وہ دور، لیکن 17 مجتہد ایک ہی گھر میں تھے، اور لفظ 17 جو تاریخ میں آ گئے تو اس نے بتا دیا کہ یہ کوئی محاورتاً نہیں، کیونکہ کبھی بطور محاورہ بھی کہا جاتا، لیکن محاورہ ہمیشہ راؤنڈ فگر میں ہوتا، 10 کہیں 20 کہیں 30 کہیں 17 17 یہ عدد بتا رہا کہ باقاعدہ گنتی کر کے مورخین نے یہ جملہ لکھا۔ تو علامہ ہلی کا گھر ایسا بنا۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھی کہ ایک گھر میں 17 مجتہد اور کہیں ہو تب بھی وہ گھر اتنا اچھا نہیں چل سکتا جتنا علامہ ہلی کا گھر چل رہا تھا، اور اس لیے کہ علامہ ہلی کے گھر میں جو ایک وقت میں 17 مجتہد، اس میں خالی مرد ہی نہیں تھے بلکہ عورتیں بھی تھیں۔ آپ ایک طرف مردوں میں مجتہدین کا ڈھیر لگا دیں خاندان میں، 17 کیا 70 بھی ہو جائے، اور عورتوں میں کوئی دین کے اس معیار پہ نہ ہو، تب بھی ناکامی ہو جائے گی اس گھر کے اندر۔ خالی مرد اس بچے پر جو اس ماحول میں آنکھ کھول رہا ہے آدھا اثر ڈالے گا، اور آدھا بھی میں نے محاورے کے اعتبار سے کہا کہ ہمارے یہاں عورت اور مرد کو ایک گاڑی کا 2 پہیہ مان لیا گیا، ورنہ حقیقت میں اسلام کے اعتبار سے تو مرد کا حصہ بہت ہی کم ہو جاتا۔ 3/4 عورت کے اثرات، یہ 3/4 بھی میں اس حدیث سے لے کے آ رہا ہوں جس میں رسول سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں سب سے زیادہ کس کا حق ادا کرنا؟ کہا ماں کا۔ بلکہ سوال راوی نے اپنے بارے میں کہا، مولا میرے لیے سب سے پہلی ذمہ داری کس کی؟ کہا امک کا، تیری ماں، اور کہا اس کے بعد تو کہا